بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر جاوید اختر۔ آج ہمارا موضوع ہے وٹامن ڈی۔ کیلشیم کو ہمارے جسم میں جذب ہونے کے لیے وٹامن ڈی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے وٹامن ڈی کو کیلشیم کا ڈرائیور کہا جاتا ہے۔ وٹامن ڈی کیلشیم کو خوراک سے حاصل کر کے جسم کے ان حصوں تک پہنچاتی ہے جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے یا کمی ہوتی ہے۔ اگر مطلوبہ مقدار میں وٹامن ڈی نہ ملے تو کیلشیم جسم سے خارج ہوتا رہے گا، جسم میں بے شمار پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ وٹامن ڈی اور کیلشیم کی کمی کی بنا پر بہت سے علامات ظاہر ہوتی ہیں، جن میں ہر وقت تھکاوٹ کا رہنا، چڑچڑاپن پھر آ جانا، ڈپریشن کا شکار ہو جانا، بالخصوص کمر کا درد ہونا، کمر درد کے ساتھ ساتھ پھر جوڑوں میں درد ہونا، مسلز کی کمزوری، پٹھوں میں کھچاؤ اور درد کا ہونا۔ اسی کے ساتھ وٹامن ڈی اور کیلشیم کی کمی کی بنا پر بالوں کے مسائل بنتے ہیں، بال گرتے ہیں جو بہت بریک اور نازک ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح ناک میں ہڈی کا مسئلہ بنتا ہے، ہڈی کا بڑھ جانا ہے، چھینکیں زیادہ آنا، دمہ، الرجی اور شوگر جیسے مسائل جنم لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جلد روکھی، کھردری اور خشک ہو جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ناخنوں کے مسائل بنتے ہیں، ناخن ٹیڑھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سفید نشانات بنتے ہیں، ناخن کمزور ہو جاتے ہیں اور بدے محسوس ہوتے ہیں۔ اس طرح مردوں میں مردمی کمزوری بھی وٹامن ڈی کی کمی کی بنا پر ہو جاتی ہے۔ ہماری یادداشت بھی کم ہو جاتی ہے۔ حالیہ ایک تحقیق کے مطابق جو امریکن یونیورسٹی میں ہوئی ہے کہ وٹامن ڈی اولڈ ایج میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اولڈ ایج میں وٹامن ڈی کی مقدار دی جائے تو دماغی طاقتیں، دماغی بافتوں کو یہ تقویت فراہم کرتی ہے۔ اگر جو زیادہ مقدار میں بھی وٹامن ڈی دی جائے تو اس کے کوئی برے اثرات نہیں ہوتے، بلکہ دماغی بافتوں کو تقویت فراہم کر کے جو پھر سے جسمانی نشو و نما میں بھرپور کردار ادا کرتی ہے۔ وٹامن ڈی کا ہمارے جسم میں بہت زیادہ اہم کردار ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی کی بنا پر ہڈیوں کے مسائل بنتے ہیں، دانت دیر سے نکلتے ہیں، بالخصوص بچوں میں دانتوں کا دیر سے نکلنا، پھر بچوں کی گروتھ رک جاتی ہے، ان کے قد چھوٹے رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح بڑوں میں وٹامن ڈی اور کیلشیم کی کمی کی بنا پر ہڈیوں کے مسائل بنتے ہیں، ہڈی جلدی فریکچر ہو جاتی ہے، ہڈیاں ٹیڑھی بھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ وٹامن ڈی کی جہاں تک ضرورت ہے وہ پوری نہ اگر ہو تو پھر بے شمار علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں سورج کی روشنی وٹامن ڈی کی ضرورت کو پورا کرنے میں کافی مدد اور معاون ثابت ہوتی ہے۔ سورج کی دھوپ جو صبح اور 9-10 بجے تک دوسری طرف عصر کے بعد ہمارے لیے یہ وٹامن ڈی فراہم کرتی ہے۔ جن جگہوں پر سورج کی روشنائی نہیں پڑتی وہاں پر وٹامن ڈی اور کیلشیم کی کمی دیکھنے میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ غذاؤں میں بھی وٹامن ڈی کافی مقدار میں ہوتی ہے، جیسا کہ مچھلی ہے، بادام ہے، دودھ ہے، دہی ہے، دیگر سبزیات ہیں، پستہ ہے۔ لیکن یہ خوراکیں وٹامن ڈی کی وہ مطلوبہ مقدار نہیں فراہم کر سکتی جو ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے پھر میڈیسن کی طرف آتے ہیں۔ مختلف فارماسیوٹیکل کمپنیوں نے اس کے امپیولز، انجیکشنز اور کیپسول تیار کیے ہیں۔ جہاں تک بات کی جائے ہومیوپیتھی کی تو ہومیوپیتھی میں بھی اس کی بہت اچھی ٹریٹمنٹ ہے۔ کیلکیریا فاس ایک بہت ہی اچھی میڈیسن ہے ہومیوپیتھی کی۔ کیلکیریا فاس جسم کی مطلوبہ مقدار میں وٹامن ڈی کی کمی کو پورا کرتی ہے، کیلشیم کی کمی کو پورا کرتی ہے، یہ ہڈیوں کو تقویت فراہم کرتی ہے، جسم کے تمام نروز کو، ٹیشوز کو یہ کیلشیم اور وٹامن ڈی فراہم کر کے پھر سے توانا اور جوان بنا دیتی ہے۔ اسی کے ساتھ اگر میگنیشیا فاس کا استعمال کیا جائے، اگر ہڈیوں کے دیگر مسائل ہیں تو کیلکیریا فاس کے ساتھ کیلکیریا فلور بھی معاون دوائی کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہے۔ کیلکیریا فاس کو 6x میں 4 گولی صبح، دوپہر، شام کھانا کیلشیم اور وٹامن ڈی کی کمی کو پورا کر دیتی ہے۔ اسے متواتر مسلسل 2-3 ماہ تک استعمال کیا جائے تو وٹامن ڈی اور کیلشیم کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس لازمی دیں۔ اگلی ویڈیوز تک اللہ حافظ۔